خاتم النبیین وخاتم المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد ہمارے آج کی جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا انبیاء علیہم السلام میں سے سب کے بعد ہونا، سب کے آخر میں ہونا، اس کائنات میں، یونیورس میں اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت اور گائیڈنس کے لیے مختلف انبیاء کو مختلف اوقات میں مختلف زمانوں میں مختلف مکانوں اور مقامات میں مبعوث کیا، بھیجا. کسی نبی اور رسول کے بھیجے جانے اور تشریف لانے کا مین پرپس اور بنیادی مقصد وہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ان کو سیدھی راہ دکھانا ہے اور سیدھی راہ پہ چلانا ہے. یہ سلسلہ نبوت و رسالت کا سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں، پہلے پیغمبر ہیں. ان سے پہلے کوئی نبی اور رسول نہ ہوا، اور
سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بعد ہیں، سب کے آخر میں ہیں، لاسٹ میں ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا۔ سلسلہ نبوت اور رسالت اور نبوت و رسالت کے چین کی آخری کڑی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ تمام مسلمانوں کا اس پہ ایمان ہے، سب اس کو مانتے ہیں کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا۔ جو شخص آپ کے بعد کسی کو نبی مانے، رسول مانے، کیا آپ کے بعد نبی ہو سکتا ہے، رسول ہو سکتا ہے، تو وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عقائد نصفی میں ہے کہ اول الانبیاء آدم علیہ السلام وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انبیاء میں سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام اور سب کے بعد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تقریباً 200 کے لگ بھگ آیات اور تقریباً 200 کے لگ بھگ احادیث سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ قرآن کریم عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ ختم نبوت وہ واحد عقیدہ ہے کہ اس پر اتنی زیادہ آیات اور احادیث موجود ہیں۔ قرآن کریم سورہ احزاب میں سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی ہر چیز کو، ہر شے کو جانتا ہے، اس کے پاس ہر علم، ہر شے کا علم۔ اس آیت کی وضاحت اور ایکسپلینیشن میں علامہ ابن جریر نے تفسیر ابن جریر میں فرمایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین ای آخرہم، یعنی انبیاء علیہ السلام میں سب کے بعد آنے والے، سب کے آخر میں آنے والے۔ اور تفسیر کبیر میں امام رازی نے فرمایا کہ دخل فیہ ان لا نبی بعدہ، کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس میں سے ایک یہ ہے
کہ محبوب آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہو. تفسیر خازن میں علامہ خازن نے فرمایا اے دخل فی علمہ ان لا نبی بعدہ، کہ اللہ تعالی ہر بات جانتا ہے. ان تمام باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، کوئی رسول نہ ہوگا. رئیس المفسرین سید المفسرین صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے تفسیر ابن عباس میں فرمایا کہ ختم اللہ بہ النبیین فلا نبی بعدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے انبیاء کو ختم کیا تو حضور کے بعد کوئی بھی نبی نہ ہوگا، کوئی نبی نہ ہوگا. اور تفسیر جلالین میں ہے وَبِهِ خَتَمُوا، بہی ان پر یعنی حضور علیہ السلام پر ختموا انبیاء سب کے سب ختم ہو. اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہ ہوگا. اور تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں فَهَذِهِ الْآيَةُ نَصٌّ عَلَىٰ أَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ فَلَا رَسُولَ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَىٰ، کہ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے، پروف ہے اور دلیل ہے اس بات کی، برہان ہے اس بات کی کہ تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. اور جب آپ کے بعد نبی نہ ہوگا تو رسول بھی نہ ہوگا. تو نبوت کا سلسلہ بھی آپ پر ختم اور رسالت کا سلسلہ بھی حضور علیہ السلام پہ ختم ہو گیا. اور اس سلسلے میں مسند امام احمد بن حنبل میں، ترمذی شریف میں، کنز العمال میں اور امام اہل سنت نے جزاء اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ میں یہ حدیث نقل کی کہ تاجدار ختم نبوت نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ بے شک اللہ پاک نے نبوت، رسالت اور نبوت کو ختم کر دیا. اب میرے بعد نہ تو کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا. امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا، حدیث بیان کی کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکونوا خلفاء. فرمایا لوگوں، انبیاء میں انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل پے در پہ مسلسل آتے رہے. جب ان میں سے کسی نبی کا وصال ہوتا تو اس کی وصال اور دمائش کے بعد کوئی اور نبی آ جاتا، اس کا جانشین ہوتا، وہ لوگوں میں ہدایت کو عام کرتا، اللہ کا پیغام پہنچاتا. اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور میرے بعد ان قریب میرے خلفاء ہوں گے، میرے جانشین ہوں گے علم و فکر کی، لیکن نبی نہ ہوگا.
صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام کے اسماء حسنہ، بیوٹیفل نیمز حضور علیہ السلام کی جب بیان کیے گئے تو اس میں ایک نام حضور علیہ السلام کا عاقب بھی ہے۔ حضور نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب۔ یہ صحیح بخاری میں۔ صحیح مسلم کی روایت یہ ہے کہ انا العاقب الذی لیس بعدہ احد، کہ میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی رسول و نبی نہ ہو۔ اور مجمع بحار الانوار میں یہ ہے وفی اسمائہ العاقب وہو آخر الانبیاء، کہ حضور کے ناموں میں سے ایک نام عاقب ہے، اور عاقب وہ جو تمام انبیاء کے آخر میں ہوتا ہے، سب کا لاسٹ ہوتا ہے، سب کے بعد ہوتا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم نے اور امام ترمذی نے یہ حدیث نقل کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، یہ الفاظ صحیح بخاری صحیح مسلم کے ہیں، متفق علیہ حدیث۔ اور میں نے بتایا تھا کہ احادیث میں متفق علیہ حدیث کا سٹیٹس سب سے ہائی اور بلند ہوتا ہے۔ حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہ ہو۔ اور امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن اور حدیث صحیح۔ اور محقق علی الاطلاق سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لمعات شرح مشکات میں العاقب کی ایکسپلینیشن میں اور وضاحت میں فرمایا کہ العاقب ہوا فی معنی آخر الانبیاء، کہ عاقب آخر الانبیاء کے معنی میں انبیاء کے بعد آنے والے اور تمام انبیاء پہ نبوت اور رسالت کو ختم کرنے والے کے معنی میں۔ یہ لمعات شرح مشکات میں حضرت نے فرمایا۔ اور ابو داؤد کی حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، فرمایا لوگوں میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اور مشکات میں حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخرا وانا خاتم النبیین ولا فخرا، فرمایا لوگوں میں انبیاء کا قائد ہوں، ان کا چیف ہوں، ان کا رہنما ہوں، لیکن مجھے اس بات پہ فخر نہیں۔ اور فرمایا میں انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، اور مجھے اس پہ فخر نہیں۔ معلوم ہوا کہ قیادت اور سیادت، نبوت اور رسالت، یہ حضور علیہ السلام پر اختتام پذیر ہوئی، ختم ہوئی۔ اور ابن ماجہ کی حدیث، ابن ماجہ میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لم یبعث اللہ نبیا الا حذر امتہ الدجال وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، فرمایا لوگوں اللہ نے کوئی بھی نبی ایسا نہ بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور فرمایا لوگوں میں تمام انبیاء کا آخر ہوں، سب کے بعد آنے والا ہوں، اور انتم آخر الامم، تم آخری امت ہو، نہ اس کے بعد کوئی امت اور ہوگی، نہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور رسول ہوگا۔ آپ کی امتوں نے باقی امتوں کو ختم کر دیا، اور حضور علیہ السلام نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔
اور ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث، فرمایا فإنی آخر الانبیاء وإن مسجدی آخر المساجد، کہ میں تمام انبیاء کا آخر ہوں، سب کے آخر میں ہوں، اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی تمام مسجدوں میں سے آخر میں ہوں، اس لیے کہ حضور نے مسجد نبوی کے بعد کوئی مسجد تعمیر نہیں کی، وہ مسجد نبوی ہے جس کو حضور علیہ السلام نے خود تعمیر کیا اپنے دست انور سے، یعنی نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ میرے بعد پھر کوئی مسجد نبوی ہوگی۔ یہ مقام اور اعزاز ہے مسجد نبوی کا، اور یہ مقام اور اعزاز ہے تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت، حسن کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ پر وہ رسالت اور نبوت کے سلسلے کو اللہ تعالی نے ختم کر دیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا آپ نے کہ انی لمکتوب عند اللہ خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ، کہ میں اللہ کے یہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، میں اللہ کے یہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ان کے پیدا ہونے سے پہلے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ازل میں لکھ دیا گیا تھا کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہوں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا، لوگوں میں تخلیق میں، پیدا ہونے میں سب سے پہلے ہوں، لیکن بھیجے جانے میں، دنیا میں تشریف لانے میں سب کے بعد ہوں، سب کے بعد ہوں۔ اور دوستوں، بتانا یہ تھا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ پاک نے ایک مقام پہ نہیں 200 کے لگ بھگ مقامات پر امت مسلمہ کو یہ عقیدہ عطا کیا، اس عقیدے کی طرف بار بار متوجہ کیا، مختلف آیات میں، مختلف مقامات میں، اپنے اپنے انداز سے اور اپنے مختلف اسالیب سے۔ پھر حضور علیہ السلام نے مختلف احادیث میں، جس میں سے میں نے عرض کیا آج جو میں نے احادیث بیان کی، اس میں سے زیادہ تر احادیث صحیح ستہ کی، صحیح ستہ کی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ سب صحیح ستہ کی حدیث ہیں۔ تو صحیح ستہ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی احادیث کی جو کتابیں ہیں، اس میں میں نے بتایا تھا کہ کئی احادیث اس عقیدے کے بارے میں موجود ہیں۔ اس حوالے سے یہ عقیدہ ختم نبوت اہمیت کا حامل ہے، ویری ویری امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ اہم۔ تو اس عقیدے کو عام کیجیے، خود بھی اس کو سمجھیے اور لوگوں کو سمجھائیے۔ اور ایک مرتبہ پھر میں بتا دوں کہ عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ ہمارا اس پہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، بلیف ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے، بیسک بلیف، بنیادی عقیدہ، کہ حضور علیہ السلام کے بعد نہ تو کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ نبی پہلے ہو چکے ہیں، رسول پہلے بنائے جا چکے ہیں، ابھی وہ نبی اور رسول ہو کر تشریف لائیں گے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے، یہ اشکال پیدا کرے، تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارا عقیدہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قیامت کے قریب، لیکن
وہ حضور سے پہلے تشریف لا چکے ہیں، پہلے نبی اور رسول بنا چکے، ان کو اللہ پاک نے پہلے رسول اور نبی بنا دیا تھا، تو اب وہ حضور علیہ السلام کی امت کی ہدایت کے لیے اور ان پر اتمام حجت کے لیے تشریف لائیں گے۔ تو ان کا تشریف لانا اور ان کا دنیا میں پھر آنا، اس سے حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت میں اور حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین خاتم المرسلین ہونے میں کوئی بھی فرق نہ آئے، اس لیے کہ وہ پہلے نبی اور رسول ہو چکے ہیں، ان کو نبوت اور رسالت پہلے مل چکی ہے۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد نہ تو کسی کو نبوت عطا کی جائے گی اور نہ کسی کو رسالت عطا کی جائے گی۔ اب تا قیام قیامت، ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک نبوت و رسالت کے دروازے حضور علیہ السلام پر بند ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے پہ مرنے کی اور اس عقیدے کی تبلیغ کی، اس کو عام کرنے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا